पे यहाँ पे आए। सीएम साहब जो सानिया हुआ था इस्लामाबाद में, वहाँ शुहदा के लिए दुआ पे गए थे, तो थोड़ा सा वहाँ से लेट हो गए। हम माजरत ख्वाह हैं उसके लिए। मैं सीएम सोहेल अफरीदी साहब को दावत देता हूँ कि वो अपने आप सबसे अपना इजहार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रिया कि वो शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आए और मैं केपी हाउस इस्लामाबाद में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सबको ये थोड़े से नीचे कर ले मोबाइल पर। जैसा आप सबको मालूम है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से हियरिंग थी और वहाँ पर एक रिपोर्ट पेश की गई जो मुलाकात हुई थी सलमान सफदर साहब की इमरान खान साहब के साथ। और वो रिपोर्ट मेरे ख्याल में आप सब ने देखी होगी कि उसमें किस चीज़ का जिक्र था और इमरान खान साहब की आंख की हालत किस हद तक खराब हो चुकी है। पहले बार बार इमरान खान साहब ने जेल इंतजामिया को आगाह किया कि उनकी आंख में तकलीफ है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब हालात इस हद तक पहुंचे कि उनको दिखाई नहीं दे रहा था, उसके बाद उनके जाती डॉक्टर से पूछे बगैर, उनको एतमाद में लिए बगैर, इमरान खान साहब की फैमिली को एतमाद में लिए बगैर अस्पताल ले जाया गया। उनको वहां पर इंजेक्शन लगाया गया और किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं हुई इस हवाले से, ना उनके जाती डॉक्टर से ना उनकी फैमिली से। आज जो खतरनाक रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें यह कहा गया है कि खान साहब की आंख तकरीबन 15% उनको दिखाई दे रहा है उनकी आंख से। ये इंतहाई खतरनाक सिचुएशन है और ये क्रिमिनल एक्ट है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी भी है, आईन और कानून की खिलाफ वर्जी भी है, जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी भी है और ये गैर इंसानी रवैया है। आप सबको यहां बुलाने का मकसद ये है कि देखें, जब नवाज शरीफ साहब की सेहत का मामला आया था तो यही जुडिशरी, यही हमारी सहाफी बरादरी, इन तमाम ने मिलकर आवाज उठाई थी। हालांकि उस वक्त हमें मालूम था कि जो टेस्ट कराए गए हैं या जो बीमारी है वो जाली है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया और उनको जो है जाने दिया मुल्क से, ताकि वो अपना इलाज करवा सकें, सही हो या गलत, लेकिन अपना इलाज करवा सके। लेकिन इस वक्त वो आवाज हमें दिखाई नहीं दे रही जुडिशरी की तरफ से। ठीक है, आज 16 तारीख तक उनके इलाज के हवाले से बात की गई, लेकिन नेशनल मीडिया खामोश है। एक साबका वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जुमात का ताहयात चेयरमैन, वो इस वक्त तकलीफ में है और उनको सीरियस इश्यूज हैं। तो हमने सियासत से बालातर होकर इंसानी और आईनी ग्राउंड्स पर उसके लिए आवाज उठानी है। हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं जिस पर गौर किया जा रहा है। आज बाकायदा कोर कमेटी की, पॉलिटिकल कमेटी की और हमारे तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, इन सब तमाम की मीटिंग्स होने जा रही हैं। लेकिन आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि इसमें आप सब हमारा साथ दें, क्योंकि ये रिपोर्ट या सेहत का इशू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं उठाया, ये आप में से एक सहाफी ने उठाया है। फिर
जो नाजायज हुकूमत है उसके वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही आप सबको बताया है, पूरी कौम को बताया है। हालांकि वो रिपोर्ट जो है वो इस तरह नहीं थे कि पाकिस्तानी कौम उस पर मुतमईन हो। 900 दिन से ज्यादा हुए हैं, इमरान खान साहब की तरफ से कभी भी सेहत की शिकायत नहीं आई, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सेहत के हवाले से कोई बात की गई। लेकिन अगर आज ये हमारी दूसरी प्रेस टॉक है और हम इस हवाले से आपको मदऊ कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि बात सीरियस है। और अगर इरिवर्सिबल नुकसान हो जाए, अल्लाह ना करे कि हो, तो फिर आवाज उठाने का फायदा ही नहीं है। तो इस हवाले से हमने भी इंशाल्लाह सीरियस इकदाम उठाने हैं। आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी इमरान खान साहब के लिए, हमारे लिए आवाज उठाएं और हमने इंशाल्लाह ताला मिलकर पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान के सबसे सियासी जमात के ताहयात चेयरमैन, उसके लिए आवाज उठानी है और उसको जो है इस चुंगल से जो नाजायज हुकूमत के कैद में है, जो जालिमों के कैद में है, उससे बाहर निकालना है और उसका प्रॉपर इलाज करवाना है। शुक्रिया। सलमान जी शुक्रिया। सूरत हाल आज सामने आई है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, उनकी आंख के हवाले से। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तानी तारीख में पस्ती की एक नई सतह है। बहुत दौर गुजरे हैं, तारीख दौर, मार्शल लॉ के दौर इसमें कौम की तकदीर में। सियासी मुखालफिन को जेलों में रखा गया है, सियासी मुखालफिन के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए हैं। इमरान खान ने वो सब कुछ सहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक सियासी कैदी को बुनियादी जो सेहत की सहूलत है उससे महरूम रखा जाए। खान साहब ने सलमान सफदर साहब को आज ये बताया है, जो उनकी रिपोर्ट आज दी गई है उसमें ये बताया है कि 3 माह से उनको आंख में शदीद तकलीफ थी, यानी नवंबर के महीने में किसी वक्त ये तकलीफ शिद्दत इख्तियार कर गई, लेकिन इसके बावजूद उनको तिब्बी इमदाद नहीं दी गई, डॉक्टर को नहीं बुलाया गया। जेल के जो डॉक्टर थे वही उनको देखते रहे, और जब उनकी बीनाई अपनी दाईं आंख में मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई तो फिर गफूर अंजुम को तब्दील किया गया, नया एक एडमिनिस्ट्रेटर बुलाया गया, उसने भी आकर 10 दिन लगाए। ये 26 जनवरी है जब खान साहब को पिम्स अस्पताल लेकर गए और उनको वो इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उनकी कुछ नज़र बहाल हुई है 10-15%। तो ये एक ऐसा बेईमाना सलूक है, ये ऐसा सफाकाना सलूक है जिसकी मिसाल मैं समझता हूँ हमारी तारीख में नहीं मिली। ये किसी ने ऐसा नहीं किया। एक बड़ा सियासी लीडर जिसको आपने सियासी मुकदमात में जेल में रखा है, झूठे मुकदमात में जेल में रखा है, जिसके मुकदमात को आप सुनने की आप में ताब नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 1 साल से बैठा हुआ है, अपीलों को सुनने से कासिर है। ऐसे में आपने ये सलूक बर्पा किया। तो अब जो सूरत हाल हमारे सामने आई है वो बिल्कुल वाजे करती है कि इस निज़ाम में ना आइन के लिए कोई कदर है, ना कानून के लिए कदर है, और सबसे बढ़कर जो हम हमेशा कहते हैं इंसानियत और शराफत के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। तो जो कुछ इमरान खान के साथ हो गया है उसके बाद हम सब को मालूम होना चाहिए कि हमारी जिंदगियों की कोई बुकत नहीं है, हम मुकम्मल तौर पे महकूम लोग हैं इस मुल्क में। तो हमें अब फैसला करना है, बुनियादी फैसले करने हैं अपने हवाले से, इस मुल्क के हवाले से। क्या हमने इस मुल्क में इसी तरह सिसकना है, एक एक को करके? क्या इन्होंने इसी तरह कुचलना है और हमने ये होने देना है, या हमने खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद करनी है? तो जैसा कि सीएम साहब ने कहा, आज हम कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी और अपने इत्तेहादियों के साथ मिल रहे हैं। हम हरगिज खामोश नहीं बैठेंगे। हम तवक्को करते हैं कि इमरान खान को फिलफौर जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। उनके जो जाती मालिजीन हैं उनको फिलफौर खान साहब का मायना करने दिया जाएगा। उन आंख के जो स्पेशलिस्ट है आंख की बीमारियों के, जिन पे हमें एतमाद है, उनको खान साहब को देखने दिया जाएगा। और जो सूरत हाल है वो वजाहत से सामने लाई जाएगी। आप जानते हैं पहले 5 दिन इन्होंने इनकार किया 26 जनवरी के बाद कि कुछ हुआ ही नहीं, खान साहब को अस्पताल लेकर ही नहीं गए। उसके बाद जब माना तो ये कहा कि 20 मिनट की बात थी, खान साहब ठीक ठाक हैं। इनको मालूम था कि खान साहब की एक आंख की बीनाई बड़ी हद तक खत्म हो चुकी है। कि इतना कभी फेल था, इसको छुपाना मैं समझता हूं एक बेवकूफ़ी थी।
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان پہ یہ کچھ ہو جائے اور قوم کو پتہ نہ چلے؟ یہ جلدی یا بدیر پتہ چلنا تھا۔ یہ ایک بدحواس نظام ہے جو بے وقوفانہ فیصلے کر رہا ہے۔ اس ملک کی تقدیر اس نظام کے ہاتھ میں نہیں چھوڑی جا سکتی۔ تو ہم آگے بڑھیں گے، اب کوئی موقع نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس اس کے سوا راستہ نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور عمران خان کی حفاظت کریں، اس ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں۔ تو انشاءاللہ اگلے ایک دن میں، آج شام جو ہماری ملاقاتیں ہیں، جو میٹنگز ہیں، انشاءاللہ اگلے ایک آدھ دن میں ایک واضح لائحہ عمل سامنے آئے گا۔ ہر صوبے میں جو ہمارے صدور ہیں، جو چیف آرگنائزر ہیں، وہ اپنے اپنے فیصلے کر رہے ہیں۔ ہر صوبے نے آگے بڑھنا ہے، ہر صوبے کی عوام نے آگے بڑھنا ہے۔ عمران خان پورے پاکستان کا لیڈر ہے، وہ کسی ایک صوبے کا لیڈر نہیں ہے۔ تو پورے پاکستان نے اس حوالے سے اپنا رد عمل دینا ہے اور یہ رد عمل بہت جلد سامنے آئے گا۔ ہم ایک پرامن جماعت ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم قانون کی پابند جماعت ہیں اور ہم ایسا ہی رکھیں گے اپنا رویہ۔ لیکن ہمیں حق حاصل ہے اس دھرتی پہ چلنے کا، ہمیں حق حاصل ہے اپنی آواز بلند کرنے کا، کوئی یہ حق ہم سے چھین نہیں سکتا۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں یہ قوم یک زبان ہو کر اپنی آواز بلند کرے گی۔ ہم عمران خان کے لیے کھڑے ہیں، ہم اس ملک کے مستقبل کے لیے کھڑے ہیں۔ جنید اکبر صاحب۔ الرحمن الرحیم، آپ سب کا آنے کا شکریہ۔ آج جس طرح سیم صاحب نے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سارے ووٹر، سپورٹر، ہمارے جتنی بھی عہدیداران ہیں، ایم این اے صاحبان شدید غم و غصے میں ہے اور شدید پریشانی میں بھی ہے کہ خان صاحب کی نہ اس کو رسائی اس کے اپنوں کی ملتی تھی، نہ ڈاکٹر کی ملتی ہے، نہ وکیلوں کی ملتی تھی، اور آج حالات اس طرف آ گئے کہ وہ جس طرح راجہ صاحب نے بات کی، یہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی اس کی بیماری کا ذکر نہیں کیا تھا، یہ آپ لوگوں کی طرف سے نکل گیا تھا اور آپ لوگوں نے خود اس کو لے کے گئے۔ یہ ہماری نہ خواہش تھی، نہ فرمائش تھی، نہ ہم نے ڈیمانڈ کی تھی جب خان صاحب کو ڈاکٹر کے سامنے لکھایا گیا۔ تو اس حالات میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے، اور میں صرف سب سے اہم تو ہمارے لیے خان صاحب کی صحت ہے، اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن میں آپ کو بتا دوں ہمارا ایک ایم این اے صاحب جس کو لیمفوما ہو گیا ہے، عادل بھائی صاحب، اور اس کی صحت کا بھی مسئلہ ہے۔ اس کو ڈاکٹر نے ایک تجویز دی ہے کہ وہ باہر اس کو لے کے جائے اور وہاں پر اس کی علاج کرے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں آج 2 فیڈرل منسٹر سے مل کے آیا ہوں، دونوں نے ہاتھ کھڑے کیے کہ بھائی جان ہم بے بس ہے۔ تو اگر آپ بے بس ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، سب کو پتا ہے، اگر وہ نام ہم لے یا نہ لے، سب کو پتا ہے کہ حکومت کون چلا رہا ہے، سب کو پتا ہے کہ اس چور لٹیروں کو کس نے ہم پہ مسلط کیا ہے، سب کو پتا ہے کہ کس کی سپورٹ سے یہ حکومت چل رہی ہے، سب کو پتا ہے کہ عدالتوں کو کس نے کنٹرول کیا، سب کو پتا ہے کہ آپ میڈیا والوں کو کس نے کنٹرول کیا، کیا بات ہوتی ہے، کیا نہیں ہوتی، کیا چلائیں گے، کیا نہیں چلائیں گے۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم پہ FIR کاٹ کے، جس طرح آپ ہمارے ورکرز کے، جو ہمارے 45 کے MPS صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے، اور یہاں پر ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم اختلاف کرتے ہیں، ہمیں بھی کچھ چیزوں پہ دکھ ہوتا ہے، اگر ہماری ورکر کی طرف سے کوئی غیر مناسب بات ہوتی ہے ہم کبھی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ ایک MPA کو جس کو لوگ نے ووٹ دیا ہے اور آپ اس کو مینڈیٹ کو چوری کرتے ہیں، اس کے مینڈیٹ کی اس کی جگہ کسی اور کو MPA بناتے، اس کے MNA کیوں بتاتے، جس طرح ہماری کراچی کے ہمارے ایکس MNA فہیم صاحب کے ساتھ MPA صاحب، اس کے ساتھ جو ہمارے اور MPA صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے ریاستی اداروں نے کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے آپ کے خلاف نفرت بڑھی گی، آپ ہمیں ننگا کرے، آپ ہمیں FIR کاٹے، آپ ہمیں تنگ کرے، آپ ہمیں ذلیل کرے، لیکن آپ کی غلط فہمی ہے کہ اس سے ہمارے دلوں میں آپ کے لیے محبت بڑھے گی۔ ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں اور کریں گے، مزید بڑھے گی رویوں کی وجہ سے۔ آپ جو کر رہے ہیں آپ کی غلط فہمی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارا مینڈیٹ چوری کرے، آپ ہم پہ چوروں کو کے اور پھر ہمیں جو ہے ملی نغموں کے پیچھے لگائے کہ آؤ ہم آپ کے ساتھ روئے۔ ہم بھی رونا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ رونا چاہتے ہیں، لیکن صرف آپ کے ساتھ نہیں رونا چاہتے۔ ہم اگر دہشت گردوں کو اس طرح آج کل جس طرح بلوچستان میں واقعات ہوئے، جس طرح اس دن واقعات ہوئے، ہمیں تکلیف ہے، لیکن نہ آپ لوگوں میں ہمت ہے، نہ ہم یہ ہمت کر سکتے۔ اگر ہم ہمت کرتے تو نیب والے آ جاتے، پھر وارنٹ نکل جاتی ہے، پھر ہم پہ FIR ہوتی، پھر ہمیں اٹھایا جاتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ انٹیلیجنس اداروں کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو اٹھاؤ، اس کو لگاؤ، اس کو مارو، یہ نہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ ہمیں تحفظ دے، آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ آج اگر ایک لیڈر نے 55% میرٹ کے شیئر لیے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آج جس طرح اسمبلی میں بات ہوئی تھی، پہلے
ایک لیڈر کے بیٹے نے سولر پینل خریدے تو اس پہ لوگوں پہ پینل لیے، جب پینل اس کی ساری مال بک گئی، آج بیٹیوں میں اس نے انویسٹ کی، آپ نے وہ کرے تو آپ ذمہ دار ہے سب کو پتا ہے کہ چور لٹوروں کو کس نے ہمارے مسلط کیا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، میں اداروں کے پیچھے کھڑا ہوں، میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں، چاہے مجھے گالیاں پڑے، چاہے میں چاہتا ہوں وہ لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جن کی رویوں کے ساتھ کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان رابطے بڑھتے، آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ میرا ورکر جو ہے اپنی شہیدوں کے ساتھ روئے، میں چاہتا ہوں کہ میرے ورکر اپنے سپاہیوں کو سلام کرے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں ہمارے ساتھ آپ کا رویہ یہ ہو، آپ ہمیں ڈی چوک میں ہمارے پرامن ورکر کو جو ہے وہاں پر گولیاں مارے، آپ ہمارے ورکر پہ FIR کرے، اس کو ذلیل کرے۔ میرے 22,000 لوگ روزانہ آتے اور آپ کہتے ہیں کہ بدلے میں آپ سے محبت کروں، نہیں کر سکتا آپ سے محبت، اس ٹائم تک نہیں کر سکتا جب تک آپ اپنے رویے پہ نظر ثانی نہ کرے، آپ آئین پہ نہ مانے اور مجھ سے آپ ایکسپیکٹ کرے کہ میں آئین مانوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ عدالت ہو، آپ مجھے بتائیں میرے پاس آپشن کیا رہ گیا؟ آپ نے عدالتوں کو کنٹرول کیا، آپ نے پارلیمنٹ کو کنٹرول کیا، میں بات کرتا ہوں تو اٹھایا جاتا ہوں، میں بات کرتا ہوں تو مارا جاتا ہوں، میں بات کرتا ہوں تو ننگا کیا جاتا ہوں۔ میرے پاس کیا آپشن ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اگر آج ورکر نہیں نکل رہا تو ہم جو آگے بیٹھے ہم ذمہ دار ہیں۔ ہم کالیاں کہتے اس لیے کہتے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ادارے اور میرے ورکر ایک دوسرے سے لڑے، میں نہیں چاہتا، میں کھڑا ہوں سامنے، میں کھڑا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے ورکر اداروں کے سامنے لڑے، میں نہیں چاہتا کہ میرے ادارے کمزور ہو، میں نہیں چاہتا کہ میرا پاکستان کمزور ہو، لیکن میں انسان ہوں۔ ہم کب تک یہ برداشت کریں گے؟ کب تک برداشت کریں گے؟ اگر خدا کی قسم میں حلفیہ کہتا ہوں، جس دن ہم اپنے ورکر کے سامنے سے ہٹ گئے، آپ جو ہے آپ کو لوگ جو ہے مذمت کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ آپ مذاق نہ لیں اس کو، تنگ آ گئے۔ آج بھی میں برا بلا سن رہا ہوں، آج بھی میرے اپنے ورکر سے گالیاں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کیوں کہتے ہیں۔ جس دن ہمارے اجازت کے بغیر ہمارے ورکر نکل گئے، خدا کی قسم چپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ بس کرے، اس ملک پہ رحم کرے، آؤ آئین پہ بات کرے، آؤ ایک دوسرے کو معاف کرے، آؤ آگے بڑھے اس ملک کے لیے، ایک دوسرے کو معاف کرے۔ آئے بیٹھ جائے، میں خان کو جانتا ہوں، اس بڑے دل کا مالک ہے، وہ معاف کر دے گا باوجود اس کی۔ یہ تو لوگ کہہ رہے ایکس وزیر اعظم کی بات، ایکس نہیں، موجودہ وزیر اعظم کو آپ نے کیا، سب کو پتا ہے کہ ہم جیت گئے، ہم سے مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ 2000 ووٹوں کے لوگوں کو آپ نے اسمبلی میں لا کے قانون سازی کی۔ آپ کہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو، ملک میں تو امن اس صورت میں ہوگا جب ایسا لیڈر جس کی کوئی سہ ہو، جس کے لوگ پیچھے لوگ ہو، جس کی بات کو لوگ مانے۔ آپ جب پارلیمنٹ کو بھی توقیر کرے، آپ جب اس الیکشن کو بھی توقیر کرے، آپ جب ایسے لوگوں کو مسلط کرے۔ آج تک کسی نے یہ بات نہیں کی۔ جب آپ پریس کانفرنسوں میں جاتے ہیں تو بھائی جان پوچھے کہ آیا یہ جو بلوچستان کی حکومت آپ نے اس پہ جو امپوز کی زبردستی دی، اس کو ووٹ ملا تھا؟ آپ پوچھے کہ آج جو مریم نواز وزیر اعظم چیف منسٹر بنی، اس کو ووٹ ملا تھا؟ آپ پوچھے کہ محسن نقوی صاحب کو آیا، وہ اس کی سپورٹ ہے؟ اس کو کیا درد ہے؟ اس کو کیا عوام سے کیا تعلق ہے؟ اس نے ووٹ تو نہیں لیا، وہ تو آج بھی جو ہے رنزے گن رہا ہے۔ اس حالات میں میرا انٹیریئر منسٹر رنزے گن رہا ہے، اس حالات میں میرا انٹیریئر منسٹر اسمبلی نہیں آتا، اس حالات میں میرا وزیر اعظم نہیں آتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے عوام نے منتخب نہیں کیا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے جس نے منتخب کیا میں اس کے آگے پیچھے جاؤں گا۔ آپ عمران خان نے کتنا جینا ہے؟ عمران خان کسی انڈیویجول کا ایشو نہیں ہے، یہ مستقبل پاکستان کے مستقبل کا ایشو ہے۔ آپ سے ہمارے جو یوتھ ہے وہ بہت دور جا چکے ہیں، اور یہ آپ کو زندہ آباد اس ٹائم تک نہیں کہے گی جب تک عمران خان زندہ آباد نہیں کہیں گے۔ یہ سنیں، آپ جو بھی کرے، میں ہر بار کہتا ہوں کہ میں کمزور ہوں، میں آپ سے ڈرتا ہوں، میں کمزور ہوں، میں بچوں والا ہوں، میں بیوی والا ہوں، لیکن مجھے جو ریپلیس کرے گا وہ آئے گا، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ بس کرے، عقل کے ناخن لے، اگر آپ خان کو توڑ سکتے تھے تو 3 سال میں توڑ دیتے۔ آپ نے جو 9 مئی کا ڈرامہ رچایا، توڑ دیتے۔ کتنے بڑے لوگ آپ نے توڑے۔ عمران خان کا گراف دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، آپ سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کو جو درباری جو بھی کہتے، آپ کو میڈیا والے جو بھی کہتے، جو فرمائشی سروے ہوتی، غلط کہتے، عوام سے جا کے پوچھے، لوگ آپ سے بہت دور جا چکے۔ ہم مضبوط پاکستان چاہتے ہیں، ہم مضبوط ادارے چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اداروں کے پیچھے عوام ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے شہیدوں کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ میں بھی روں، لیکن میں ڈی چو کو دیکھتا ہوں، نہیں رونا مجھے نہیں آتا۔ میں ہر اس بندے کو دہشت گرد سمجھتا ہوں
चाहे जिस से भी ताल्लुक हो, जो मासूमों की जान ले, चाहे डी चौक में ले, चाहे बॉर्डर पे ले, चाहे खुदकश से ले, मैं सबको दहशतगर्द समझता हूँ। जो आइन को नहीं मानता मैं दहशतगर्द समझता हूँ, चाहे उसका ताल्लुक किसी के साथ हो, किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे। इस मुल्क में हम सब की बका है। ये सियासतें आती जाती की, वज़ीर आज़म होता जाता रहेगा, ओहदे जाते रहेंगे। बहुत बड़े पेरवन गुजरे, आज देखो क्या है, कोई मुंह छुपाता फिरता है, कोई वाशरूम में गिरता है। इंशाअल्लाह जिसने खान को सताया वो जलील होगा, मेरा ये अकीदा है, क्योंकि खान साहब मुल्क से लायल है। खुदा के लिए खान साहब की नहीं, मुल्क के लिए बात करता हूँ, आने वाली नस्लों के लिए बात करता हूँ। ये नफरत आपने जो बुई है उसको खत्म करे, आओ एक दूसरे को माफ करे, आओ आगे बढ़े। मैं दोबारा कहता हूँ कि मैं इदारों को ओन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इदारे मजबूत हो। वही लोग इदारों को कमजोर कर रहे हैं जो अपनी ख्वाहिश पे उसको चलाना है। वही लोग इदारों को कमजोर कर रहे हैं जिसकी रवैयों की वजह से अवाम और इदारों के दरमियान फासले बढ़ रहे। इन चोर लुटेरों को जो आपने हम पे मुसल्लत किया है, सबको पता है कि ये चोर है। आप इससे अपना दामन नहीं छुड़ा सकते। ये जो करप्शन हो रही, जो नाअहली हो गई, आप जिम्मेदार है इसके, आप जिम्मेदार है। आप मुझे जो भी करे, मेरा मुंह चुप कर सकते, मुझ पे FIR मजीद वरन निकल सकती है, लेकिन ये सच नहीं छुपाए जा सकते। खुदा के लिए, इस मुल्क के लिए आओ नए पाकिस्तान के लिए बात करो। आपकी ये गलत फहमी है कि इमरान खान को कुछ हो जाएगा। ये जो वर्कर को हम यहाँ बैठे लोगों ने रुका है, वो नहीं रुकेगा। ये नहीं है कि इमरान खान का अंधा होगा और आप आंखों से देखेंगे। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर इमरान खान अल्लाह न करे अंधा होगा तो बहुत से लोग अंधे होंगे। ये मैं आपको समझाता हूँ, ये बताता हूँ। बस कर भाईजान, हम थक गए आपसे नहीं, अपने वर्कर को के वो हमसे नाराज है। वो कह रहे कॉल क्यों नहीं देता, मैं मोबाइल ऑन नहीं कर सकता। जिस दिन हमसे हमारे वर्कर मायूस हो गए, वो खुद निकल आए, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस कर। मैं अपील करता हूँ इस मुल्क के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, नहीं कि मैं आपसे डरता हूँ। मैं डरता तो 9 मई में पार्टी छोड़ता, मैं डरता तो हथकड़ियों में बात नहीं करता। मैं फिर भी कहता हूँ कि मैं कमजोर हूँ। आप मुझे डराते हैं, वीडियो पे डराते हैं, बच्चों पे डराते, बीवियों पे डराते, लेकिन जिसकी बीवी नहीं होगी, जिसके बच्ची नहीं होगी, जिसने पीछे नहीं देखना, फिर बहुत मुश्किल होगा। फिर आंखों में आंखें डालेगा। आप कई मुतालिया पाकिस्तान में नहीं पढ़ा है, जो गलत है, आपकी तारीख में नहीं पड़ी, जो गलत है। आपके हीरो झूठे, आपके गद्दार झूठे। आपने बादशाह खान को गद्दार कहा, आपने भट्टू को गद्दार कहा। भाईजान आओ तारीख ठीक करे, आओ मुतालिया पाकिस्तान ठीक करे। ये नहीं होगा जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब कल उठ गए, कह रहे कि मेरे अपनी बाप की जो है मैं माजरत कहता हूँ। भाईजान अपनी बाप की न करे, अपनी करे। जो गलत सीट से आए हो उसकी माफी मांगे, कौम से माफी मांगे कि मैं गलत सीट पे आया हूँ। जो आपने आईन के साथ किया, जो आपने पार्लियामेंट के साथ किया, उसकी माजरत करे। जो हुआ है उसका आपके बाप का हुआ है। आप जो कहते हैं कि ज़िया-उल-हक ने गलत किया, तो आओ ना बैठे ना, ज़िया-उल-हक ने अगर गलत किया तो उसको कौमी मुजरिम डिक्लेयर करे। आप जो समझते हैं कि वहां पर मुशर्रफ ने गलत किया तो मुशर्रफ को कौमी मुजरिम डिक्लेयर करो, ताकि आइंदा कोई ये ना करे। लोग अपने मफादात के लिए मुल्क का हमने बेड़ा कर दिया। बस करे, जो मुजरिम है उसको मुजरिम कहे। जो जिससे कसदन नहीं हुई, अल्लाह ताला भी माफ करेगा, कौम भी माफ करेंगी। लेकिन आओ बैठ जाते हैं, आओ नए पाकिस्तान की शुरुआत कर दे। आपको हक नहीं है पाकिस्तान के मामू चाचा न बने, आप न बने। मैंने इस मुल्क में रहना है, न बने। आप जो मुझे कहते हैं कि आप दहशतगर्द के साये, मेरे इस बयानिया के साथ KP के लोगों ने मुझे वोट दिया, क्योंकि वो समझते हैं कि दहशतगर्दी को हल कर सकता है, कोई PTI हल कर सकता है। भाईजान कोई किसी और सूबे का लोग हमें न बताए, ये जमीन मेरी है, मुझे आपसे ज्यादा दर्द है। आपने रिटायर होने के बाद अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना है, मैंने इस मुल्क में रहना है, मेरे बच्चों ने यहाँ रहना है। मुझे आप न बताए कि मैं मुहिबुल वतन हूँ। मैंने आपको साबित नहीं करना कि मैं आपसे ज्यादा मुहिबुल वतन हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ रहना है, मेरे वोटर यहाँ है, मेरे बच्चे यहाँ है, मैंने सारी उम्र यहाँ रहना है। आपकी तरह रिटायर होके बाहर नहीं जाना। खुदा के लिए बस करे। जो आपने इस मुल्क के साथ किया, लोगों के साथ किया, उसके लीडर के साथ किया, 80% लीडर को आप इस तरह का आपका रवैया होगा और फिर लोग कह रहे कि आप लोग हमसे मोहब्बत करें। नहीं करेंगे मोहब्बत। खान साहब को तकलीफ देंगे तो हम आपसे नफरत करेंगे, मोहब्बत हमसे न करें। आप बेशक अगर आप मुझे जबरदस्ती मेरे जुबान से अपने लिए अच्छे अल्फाज निकाल भी ले, लेकिन मैं दिल से आपसे नफरत करता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि बस करें। शुक्रिया जी आपको।
سر ایک چھوٹا سا سوال لے لیجیے گا. دیکھیے جی، اس وقت تک کوئی رپورٹ جینوئن نہیں آئی تھی اور نہ ہی ملاقات ہوئی تھی. جو ہمیشہ بے ایمانی کرتے ہیں انہوں نے ایک دفعہ پھر بے ایمانی کی تھی. جو رپورٹ اچکزئی صاحب کو دکھائی گئی تھی وہ غلط تھی. ان کو غلط دلاسے دیے گئے تھے، ان کو غلط بتایا گیا تھا، اور اسی وجہ سے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نیتوں پر ہمیں شک ہے. یہ پہلے بھی جھوٹے تھے، یہ آج بھی جھوٹے ہیں اور یہ ہمیشہ جھوٹے رہیں گے. اس کے بعد ان کی کسی بات پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہوگا. اس کے بعد جس طرح کے ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ان کی فیملی کی نگرانی میں ان کا علاج ہوگا، اور جس اسپتال میں ہم کہتے ہیں اس میں ہوگا. تو جب یہ ہوگا تو ہم مطمئن ہوں گے، اس کے بعد ہم مطمئن نہیں ہوں گے. یا اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے ہماری ریڈ لائن ہے، خان صاحب گرفتار بھی ہو گئے، پھر اس کے بعد ملاقات پر پابندی بھی لگ گئی. اب ان کی صحت بھی کافی خراب ہے، 85% جو ہے آج ان کی بینائی چلی گئی ہے. پلاننگ کیا ہے، لائن لائن کیا ہے آپ کے پاس؟ جو ہے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے کہ سی ایم صاحب نے بات کی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی ہے کہ آج پولیٹیکل کمیٹی کی بھی میٹنگ ہے اور کور کمیٹی کی بھی میٹنگ ہے. پھر اچکزئی صاحب سے بھی ملاقات طے ہے. اس کے بعد جو پلاننگ ہوگی وہ آپ سب کے سامنے آ جائے گی. لائے عمل ہم ضرور دیں گے. اس میں ان کو میں جواب دے دوں. دیکھیے، ملاقاتیں کیوں بند ہوئی، کس نے بند کی، وہاں پر فیصلے کون کر رہا ہے، کس کی کوتاہی سے جو ہے عمران خان صاحب کی پوزیشن اس حد تک پہنچی کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی اور پھر انجیکشن لگانا پڑا. اس سے جو ہے 15% تک ان کی نظر آئی ہے اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو آپ نے ہم سے سوال پوچھنے کے بجائے ان اداروں سے سوال پوچھے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. عدالتوں کے حکم کے باوجود ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا، تو یہ قصور ہمارا نہیں ہے. آپ کی عدالتیں جو ہیں مفلوج ہو چکی ہیں اور آپ کے ججز بے بس ہیں کہ وہ اپنے احکامات نہیں منوا پا رہے. وہاں پر جو بیٹا سپرڈنٹ ہے، جو اصل مجرم تھا، جس کو ابھی ٹرانسفر کیا گیا ہے، غفور انجم، اس کو انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے جو سیکرٹری جنرل صاحب ہیں ان کے خلاف کیس کریں گے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملک کے سب سے مقبول ترین لیڈر، جس کے ساتھ کروڑوں دلوں کی دھڑکن دھڑکتی ہیں، اس کی صحت کے بارے میں وہ اتنی غفلت کریں کہ اس کی بینائی تک چلی جائے اور وہ اتنی آرام سے رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا. اس کو قانون کے کٹہرے میں انشاءاللہ تعالی ضرور لائیں گے. وزیر ہوں مشرق پشاور گروپ سے پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین. ابھی کی اطلاعات ہیں اور جس طرح کا جھوٹ بولا گیا ہے تو یہ ان کو خون کی لت لگ گئی ہے. ان کو 9 مئی میں بھی خون کی لت لگ گئی تھی. 9 مئی میں ہمارے بے گناہ کارکنان کو انہوں نے شہید کیا. 26 نومبر میں بھی ہمارے بے گناہ کارکنوں کو انہوں نے شہید کیا. اس طرح 5 اکتوبر کو انہوں نے جس طرح کیا، انہوں نے مرید کے میں جس طرح کیا، اس سے پہلے انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں جس طرح کیا تھا. تو یہ خون کے پیاسے بن چکے ہیں. ان سے ہمیں ہر چیز کی توقع ہے. تو اسی وجہ سے ہم یہاں آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آواز اٹھائیں، کیونکہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال ہم نے جو ہے ان کو سب کچھ کرنے نہیں دینا انشاءاللہ تعالی. دیکھیں، جو طاقتور شخص ہے اس کو مزید طاقت دینے والی یہ جعلی اسمبلی ہے، جس نے جو ہے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو پاس کیا. جو یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ اس کو سیاسی قوت اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ پورے پاکستان میں وہ 17 سیٹوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھی ہیں. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کو بھی انہوں نے مفلوج کیا، جمہوریت کو بھی انہوں نے مفلوج کیا، پارلیمنٹ کو بھی انہوں نے مفلوج کیا، صحافت کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ تمام جو ہیں یہ جمہوریت کے پلرز ہیں اور اس سے ہی جمہوریت طاقتور ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے اقتدار کی لالچ میں 17 سیٹوں والوں کو جو ہے اقتدار پر بٹھا دیا گیا. اور صرف غفور انجم نہیں، پنجاب کی جعلی حکومت، وفاق کی جعلی حکومت، یہ خود اور ان کے لانے والے، ان سب کو جو ہے انشاءاللہ تعالی قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. آپ نے تشخیص سے تو ان کے جھوٹے نیریٹو کی یہ تائید ہے. انہوں نے تو یہ کہا تھا جی 20 منٹ کا ایک پروسیجر ہوا اور اب خان صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں. یہاں جو بات سامنے آئی ہے وہ مہینوں پر پھیلی غفلت ہے، مجرمانہ غفلت ہے. جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی ایک آنکھ تقریباً ضائع ہو چکی ہے.
تو کیسے یہ تائید ہے؟ یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ان کو غیظ و غضب کا اندازہ نہیں ہے جو عوام کے دلوں میں اس وقت ٹھاٹھے مار رہا ہے. یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ خود اندھے ہو چکے ہیں، عقل کے اندھے ہو چکے ہیں. تو بالکل تائید نہیں ہے. اس رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے. جو شفافیت ان کی طرف سے برپا کی گئی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے. ٹھیک ہے بھائی. اگرچہ جو پریس کانفرنس کی گئی تشویش سے آگاہ کیا گیا دن کو بھی، ابھی آپ مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ ہے کہ جتنی غفلت انہوں نے ان 3 مہینوں میں کی، اب مزید اگر یہ غفلت کریں گے تو جس خدشے کا ہم نے اظہار کیا کہ خدا نہ خواستہ جو irreversible نقصان ہے وہ نہ ہو جائے، تو اس کے لیے اگر کل یہ چیف جسٹس صاحب کے حکم کے مطابق کل لے جاتے ہیں تو آج لے کے جائیں، کیونکہ 16 تک ہم انتظار نہیں کر سکتے. اور خان صاحب کے صحت کے حوالے سے پوری قوم جو ہے وہ غم اور غصے کا اظہار بھی کر رہی ہے اور ان کو تشویش بھی ہے. تو قومی مفاد میں جلد از جلد جو ہے عمران خان صاحب کو اسپتال شفٹ کرنا دیکھیے، ایک تو چاہیے. فوراً اسپتال منتقل کیا جائے، ان کے مقدمات فوراً لگائے جائیں. جو بیل کی درخواست ہے، سسپینشن آف سینٹنس کی درخواست ہے، اس پہ فوراً سنوائی ہو. خان صاحب ایک لمحے کے لیے بھی اب جیل میں نہیں رہ سکتے. ان کو نہ صرف ہسپتال بلکہ ان کو رہائی، ان کو فوراً رہائی دی جائے.